اللہ یا سرور عالم صلی علی کہ یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جید ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا الا اللہ حق لا جی میں بسم اللہ کراں آئے ہائے اگر گولڑے والے بابے دی سمجھ نہیں آئی جی اللہ میرے بھائی ضیاء مصطفیٰ آپ کا بھتیجا تھا مرنے والا اللہ صبر دے سنیے اگر گولڑے والا بابا سمجھ نہیں آیا رومی کشمیر کل جانے عارف کھڑی کل بابا جی تسی کدی کلو منگ دیو فرمایا میں بھی جدوں ہاتھ چاہنا وہاں ادھی بارگاہ وچ رو کے عرض کرنا وہاں وڈیاں مہراں والیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا نہیں مزہ نہیں آ رہا سارے سنگی ضیاء مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا اس معصوم بچے دی روح بھی خوش ہو جائے گی جی میریاں ماما بہنا دیاں بھی خوش ہو جان گیاں انہاں دے طبیعت نو بھی ٹھنڈک پہنچے گی معصوم بچہ جو ٹر گیا ہے میں نو یاد ہے جدو بچے دا وصال ہویا اس تو پہلا آخری جمعہ میرے کل ضیاء لے کے گیا مسجد جمعہ پڑھیا اکھے بچہ آئے جی نو بڑا پسند ہے صدیقی صاحب کلمہ پڑھو لے اسی ہن بھی پہ پڑھنے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا علامہ غلام شبیر قادری صاحبی کلمے دی فضیلت بیان پہ کر دے سننا پڑھیے لا الہ کلمہ اللہ ادا فضل ادا کرم ادی برکت ہر کوئی اللہ دی بارگاہ وچ التجا پیا کر داوے حضور سلطان العارفین کول پوچھنے بابا جی تسی کی کہندے ہو فرمایا نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی نہ پوری سرسائی تے نام ماشا ہن گل رتیاں دے آئی آئے رتیوں وچ رتیاں تلا تیو بھی پوری نہ آئی ہوئے وزن برابر تا ہو سی باہو جد ہو سی فضل الہی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار۔ تو جلیا اللہ کو دنیا نہیں تکلیف کیوں منگنا؟ حضور نے فرمایا اللہ کو لے مانگ، یا اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما دے، میری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اللہ کو دنیا نہیں بھلائی بھی مانگتے، قیامت نہیں بھی بھلائی مانگ جلیا، تکلیف کیوں منگنا اللہ کو؟ اس کو خیر مانگ، اللہ کو خیر نہیں دعا کر، تکلیف نہیں دعا نہ کر، مصیبت نہیں، جب وہ اس کی طرف آ جائے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کو بھلائی مانگ، خیر مانگ، آئے ہائے خیر مانگنا، بسم اللہ اللہ کو خیر مانگنا۔ جی جی دعاواں بہت ساریاں نے، اگر میں ادھر نکل گیا وقت مقرر تے مہمان بھی آ گئے نے، دعا بھی کرنی ہے، سننا سننا، آئے آئے اگر سمجھ نہیں آئی اے گواڈے اتے ٹور جانے ہیں، گواڈیاں کول حضور قبلہ تاجدار گولڈا کول جانے ہیں، بابا جی تسی دسو نا اللہ کول کنج منگنے ہو؟ فرمایا میں بھی ہاتھ چک کے منگنا وا، رب سچیا تینو دم دم سورا تے کر دے دوری بلائی، میں پاپی شرمندہ جھوٹا بریا نالے گناہی، مولا کھولی بوا رحمتاں والا، خیر کرم دا پامی، رو رو عرضی نصیر گزارے، رو رو عرضی نصیر گزارے، میرا بیڑا بنے لامی۔ جی جی بچہ بڑا ہوئے یا چھوٹا جوان ہوئے یا لڑک پان بڑھا ہوئے، اور ماما واسطے دا بڑھی بھی مرنے نے، انہوں نے بچے ہی ہونے نا، یا معصوم ہوئے بالکل نکی عمر والا، جی میں اے بچہ ٹر گیا وے، اے بچہ ٹر گیا وے، بچہ بچہ ہی ہوندہ ہے۔ علماء بیٹھے نے، میرے کریم نبی نو رحمت للعالمین نبی نو بھی اللہ نے بیٹے دیتے، بیٹے مکہ پاک دی گلے، میرے سرکار مدینہ دے صاحبزادے جناب عبداللہ دا وصال ہو گیا۔ صحابہ فرمانے نے رسول اللہ قبر مبارک وچ اپنے معصوم بچے نو خود اتارن واسطے جدو حضور اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے رکھیا، صحابہ فرمانے نے حضور کوئی چیخو پکار نہیں کر رہے، واویلا نہیں کر رہے، نہ زیبا جملے جمیں اسی کڑنے نہ شکری دے اس طرح نہیں، لیکن صحابہ فرمانے نے رسول اللہ دی آنسو مبارک اس زور نل جاری نے کہ رسول اللہ دی ریش مبارک داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی بیٹے کے غم میں حضور کی ریش مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہم نے دیکھا، یعنی دبے لفظوں میں حضور کے آنسو اس طرح بہ رہے تھے بیٹے کے دکھ میں، یہ فطرتی عمل ہے، ہاں جی اور یہ علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ میں تو طالب علم ہوں، بعض اوقات بیان کرنے میں لفظوں میں کوئی ہیر پھیر ہوتا ہے، مفہوم وہی ہے، رونا جی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی حضرت امیر حمزہ پاک کی جب شہادت ہوئی نا عہد میں جی، اور بھی صحابہ شہید ہوئے، تو مدینے نہ گھر کو یہ جزیت ہے نہیں جتھے کوئی شہادت نہ ہوئی ہوئے، لوگ جب مڑ کے آئے نا تو رسول اللہ بھی جب گھر میں آئے تو گھر خالی تھا، اور سنیے جی گھر خالی تھا، حضور علیہ السلام کی پھوپھی جی تو نا حضرت امیر حمزہ کی بہن جو تھی وہ پیچھے ابھی عورت بھی پہنچی تھی، جو کسی نے سنا نا دوڑی تھی، تو حضور پہلے پہنچ گئے، پھوپھی ابھی نہیں پہنچی تھی، تو گھر میں عورت کوئی تھی نہیں، تو ہر گھر میں سے عورتوں کا دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے، روتی ہیں تو رسول اللہ نے بھی یہ کہا بھری، اور حضور کے یہ جملے ہیں جو میں نے پڑھے، حضور نے فرمایا ہائے چچا کاش آج تیڑی بھی گھر نہیں کوئی عورت ہوئے آتا روے آ، حضور کو دکھ لگا ہم نے چچا کا کہ سب کوئی نہ کوئی اپنے بھائی کو رو رہی ہے، کوئی خامند کو رو رہی ہے، کوئی بیٹے کو رو رہی ہے، میرے چچے کو رونے والی کوئی عورت ہے نہیں۔ حضور نے جب یہ جملہ کہا نا
تو کتابوں میں آتا ہے کہ پڑوس میں ایک حبش عورت رہنے والی تھی، بڑے قد کا اور بڑی بلار تھی، آواز اس کا بڑا تھا، اور وہ شعر خوانی بھی شعر و شاعری ہوتی ہے، عربوں میں بھی کرتے تھے۔ جب اس نے حضور کی یہ آواز سنی نا تو وہ دوڑی دوڑی رسول اللہ کے گھر میں آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پاک کے غم میں اس نے کچھ شعر پڑھے، روئی بھی نہ شعر پڑھے۔ جب حضور نے یہ کہا نا کہ آج اے چچا آج تیرے گھر کی بھی کوئی عورت ہوتی جو تجھے روتی، اس نے جب سنا نا وہ آ کر روئی، اور اس کا رونا اور میرے نبی کے دل کا وہ بوجھ جو اس میں کمی، اس کی بات سن کر اللہ کو بھی پیار آ گیا، ہائے 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 ہائے، اللہ کو بھی پیار آ گیا۔ میرے محبوب یہ تیرے چچا کے دکھ میں یہ رونے والی حبش عورت، کالے رنگ والی، محبوب تیری آواز پر یہ آئی ہے، اسے بتا دے اللہ کی بھی تیرے یہ رونا پسند کر رہا ہے، اللہ بھی تیرے تو یہ فطرتی عمل ہوتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ درد رکھا ہے۔ ہم انسان ہیں نا یار، جانور بھی روتا ہے یار۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک علماء سے آپ سنتے نہیں ہیں؟ سنیں حضور کی اٹھنی مبارک روتی رہی حضور کے غم میں، وہ تو جانور تھی، اسے کیا پتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی دکھ میں روتی روتی اس کا وصال ہو گیا۔ حضور کی اٹھنی مبارک، حضور جس پر سوار، جانور بھی جانتے ہیں، ان کو بھی دکھ درد محسوس ہوتا ہے۔ ہم نہیں نہ جانے تو پھر ہماری اپنی مرضی۔ اللہ اکبر، پڑھیے لا الہ۔ ہن موسم بھی یہ دن بھی نے آئے، چلو حاضری پہ گئی ہے، علماء بیٹھے ہیں جی۔ حضور قبلہ شاہ جی مجھے پتہ لگ چلا ہے آپ کو بھی کل یقیناً وائس میسج آیا ہوگا، ظفیر سیفی صاحب کو بھی آیا ہوگا، اور بھی کئی علماء کو، کیونکہ کل میں علامہ شبیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، یاد ہے جی آپ کو میں نے سلام دیا تھا؟ محمد اختر خان جدون کا فون آیا تھا، کہتا ہے میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں مکہ شریف میں، میرا سلام ہو سارے علماء کو۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کل مقبول آباد میں محفل ہے، میں سر عام محفل میں تیرا سلام سب علماء کو دے دوں گا، سب لوگوں کو۔ وہ دعائیں بھی بیچارے کر رہے تھے جی۔ محمد اختر خان جدون جی حج کے لیے گئے، آج کا موسم ہے، میں اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ آئے ہائے ہائے، اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم، سارے بھائی اختر جدون خان نہ سلام ہوئے جی۔ وعلیکم السلام۔ اب سنیے جی، اچھا کی ہویا؟ رب نے فرمایا ابراہیم جی میرے مالک سجنا ان کرنا، بیوی ہاجرہ نو پتر اسماعیل نو لے کے نکل آئے ہائے ہائے۔ جی یہ ریلیاں آپ نکالتے ہیں، ہم بھی، خالد صاحب بھی، ان کی جماعت بھی، سارے ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ علماء اہل سنت نے بھی نکالی ہیں، سارے لوگوں نے فلسطین کے حق میں کہ وہ مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اور کرنا چاہیے۔ اب نہیں کریں گے تو اب کب کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا کہ ظلم نبی اتھیرانے ہے، اس شہر وچرانے ہے۔ اللہ نے فرمایا بیت المقدس چو نکلو، مولا کدھر جاواں؟ فرمایا اتھے چلا جا، آئے ہائے، جتھے آج کل مکہ شریف ہے، لیکن اس وقت مکہ بنیا کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، مکین کوئی نہیں۔ خلیل اللہ بیوی بچے نو لے کے ڈاچی تے بٹھایا، اٹھنی تے چل پے، چل دیاں فلسطین تو نکلے، وادی مکہ وچ پہنچے۔ پر میں پہلے عرض کیتا جے وادی مکہ بنی کوئی نہیں، پہاڑی پہاڑ نے، بے آب ہو گیا جنگل، بے آب ہو گیا جنگل۔ جی اللہ کا قرآن پڑھے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو، غالباً پچھلے سال گئے ہو جی مرزا صاحب، تسی پچھلے سال حج تے گئے ہو؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ دیکھ کر آیا، اور بھی جو گئے جی، جو گئے جن کو اللہ لے، جن کو نہیں اللہ ان کو بھی لے جائے۔ بالکل، نہ پیسے نہیں گالے تے نہ زوری نہیں گالے، بس مالک کا کرم ہے، جب بلاوا آ جاتا ہے سبب ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں اسباب بن جانے جی، کسے ذرائع سے بنے، ہو جاتے۔ اچھا کیا ہوا؟ پیغمبر لے کے گئے جی، بیویوں بٹھایا، تھوڑیاں جی یا کھجوراں یا چوہارے، جی کچھ ستواں دا آٹا جواں دا، کچھ پانی،
हाजरा दे हवाले कीता, फरमा बीबी बह जा। आए हाय हाय, नबी डाची उठनी उठा के टुर पे। फरमा बरदार बीवी ने अर्ज की थी, या नबी अल्लाह इतना तवील सबर कीता जे, पूछया कोई नहीं, मेरी कोई गलती कसूर बगैर किसे वजह दे बेआब हो गया, जंगल छोड़ के जा रहे हो, कोई गलती कसूर दसो ना। आए हाय, ऐ सुनियो भाई सुनियो जी जी, ज्या तुम्ही ते बच्चे ने वालदैन अभी पैगाम दे सबर है सबर। क्या हुआ? मां मां अल्लाह दे नबी ने रोंदियां अखां नाल वेखिया, फरमाया हाजरा तेरे जई बीवी इस्माइल जिहा पुत्र जड़ा 90 साल दी उम्र विच रब ने दिता होवे, कौन छोड़ दई अपनी मर्जियां नाल, पर नाराज ना होवी, तेनू ते इस्माइल नू इत्थे छोड़न विच मेरे रब दा हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहां छोड़ू। अब आया ये मोमिन होता है जी। जब बात अल्लाह की आई ना, शाना वाली बीबी कहती है जान वाले जो कुछ बैठियां उदी माफी, हुण अगे नहीं बोलांगी, तुसी टुर जाओ, मैं जाना ते मेरा रब जाने। अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर तो बात ही नहीं है ना, बस तुसी हुण जाओ, हुण मेरा रब जान, हुण मैं ना पूछांगी मैं खाने पीने के। और ये कुरान उन्होंने दुआ भी की ना, मालिक मैं ऐसी जगह छोड़े जा रहा हूं बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, जहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थोर सदा जमीन है, कलर शुदा शय होनी कोई नहीं, बाजार जीने ना असबाब कोई नहीं, लेकिन है बड़ी इज्जत वाली। हाय हाय हाय, अगला जुमला है बड़ी इज्जत वाली शानों वाली जगह है, छोड़े जा रहा हूं। हुण रिज़क जाने ते तू जान, या अल्लाह इन्हां शुक्र गुजार भी बनाई, आने वाले दे दिलों में इन्हां दी मुहब्बत भी पैदा करी, सारियां गल्लां इस विच न। खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, हुण सुनियो सुनियो ना। आए हाय, थोड़ा जिहा राशन मुक गया, पानी मुक गया, मां फाका दर फाका, रोजा दर रोजा, जदों कुछ खादा पीता नहीं, हुण मां दे शिकमे पाक दे अंदर दुध भी खुश्क हो गया, जदों बच्चियां खुराक न मिली। ऐ सुनियो मां होनी ने, मां जदों खुराक न मिली, मां दी ममता बेकरार हो गई। हाय हाय, मां ही ना, अगर तेरी मां बेकरार होनी मेरी होनी, ये तो पैगंबर की मां है, पैगंबर की बीवी है, अल्लाह की वलिया है, और तेरे और मेरे जहानों के वाली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की दादी पाक है। हाँ जी, जनाबे हाजरा पाक है। ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये शानों वाली औरत है। अल्लाह जिसके कदम लगे पहाड़ी पर तो अल्लाह कहे ये मेरी निशानी हो गई। हाजरा पहाड़ी तो मेरी थी लेकिन पहले नहीं, अब तेरे जो कदम लगे हैं, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, अब ये मेरी निशान। पता चला वलियों से अल्लाह का कितना प्यार है, ये अल्लाह की वलिया है, वलिया है जनाबे हाजरा पाक। अब सुनिए सुनिए बात खत्म जी। जिस वक्त मां बेकरार हुई ना, तो जाहिर बंदा हाथ पैर तो मरे ना जी, पंजाबी जाखने हाथ पैर। माई साहबा जनाबे इस्माइल एक बड़ा जब पत्थर पे है ना जी, उसने साए छां, उसने पत्थर जिम्मेदार असी बाहर माल डंगर चराने हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होने, ज़ियाई साहब कश्मीर उधर भी होने ना जी, होने बात असी दिहाड़ी धुप चढ़नी है। मैं वाले साहब ना कई बारी बकरियां ते जान बात दरख्त कोई ना, तो बड़े पत्थर जड़े होने उन्होंने थले छां होनी है, उत्थे जरा बह गया, लेट गया, बंदा आसरा घीना नहीं। बड़ा एक पत्थर पड़ा था, माई साहबा ने उसके साए में जनाबे इस्माइल को लिटाया ना, खुद तलाशे आपके लिए निकली। हाय हाय हाय, करीब पहाड़ी सफा चढ़ के तकिया, सजे खबे अगे पीछे कोई परिंदा कोई राह गुजरू नजर आ जाए, आवाज दे, कुछ नजरी नहीं है। दौड़ के मरवाते चली गईयां, कुछ नजरी नहीं आया, फिर आ गईयां, सफा तो निकलियां, कुछ कदमां तो बाद जगह नीवी है, जिथे पुत्र लेटे आवे वो जगह अखां तो डर हो जाती है। मां जलती दौड़ पैंदी है, जलती पैर उत्ते जो बुलंदी जानिया ना भाई पुत्र हाथ पैर पे मारना अजय ठीक है, बद कदम आहिस्ता, यही चाल है माई साहबा की। अल्लाह नू प्यार आ गया, रब ने फरमाया कलम लिख, लोह के ऊपर लिख दे, फरिश्तियों गवाह बन जाओ। मौला की लिखने, फरमाया हाजरा दे फेरे लिख। हाय हाय हाय, मौला सिर्फ फेरे लिखने ने, फरमाया नहीं नहीं टोर भी लिख। हाय हाय, टोर भी लिख, किथे जलती किथे आस्ता। मौला ए पुत्र दी प्यास वास्ते भी दौड़ दी है। हाय हाय हाय, कुदरत दी आवाज आई, मैं जानने हाजरा पुत्र वास्ते पे दौड़ दिए, मैं हज दे रुकन पिया बनाना वा। मैं हज दे रुकन पिया बनाने, फरिश्तियों गवाह बन जाओ।
جتھے میری ولیا دوڑ رہی ہے، خلیل اللہ دی زوجہ زبی اللہ دی ماں دوڑ رہی ہے، اتھے نبی بھی دوڑن گے، ولی بھی دوڑن گے، غوث بھی دوڑن گے، کتب بھی دوڑن گے، عبدال بھی دوڑن گے، عالم حافظ مولوی بھی دوڑے گا، مرزا خالد بھی دوڑے گا، سراج الدین آئے گا وہ بھی دوڑے گا، سید جناب مسعود حسین شاہ آئے گا وہ بھی دوڑے گا، مفتی عبداللہ آئے گا وہ بھی دوڑے گا، علامہ محمد زبیر صاحبی آئے گا وہ بھی دوڑے گا، جناب اقبال ضیائی صاحب آن گے وہ بھی دوڑن گے، علامہ شبیر قادری بھی دوڑے گا، ہاں آپ کے استادی مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر بھی دوڑے گا۔ اے فرشتیو اے نہ ویکھو دوڑ بلکہ ویکھو دوڑن والی کون ہے؟ دوڑن والی دوڑا چھوڑو تکو دوڑنے والی کون ہے؟ میری ولیہ ہے۔ اس گھرے والے کو پوچھا نہ گھرے والے کو پنجابی جی گھرے والے کو پوچھا بھائی کھانا پینا جی کوئی نہیں تو سجنا کہنے آسرے تے چھوڑ کے جا رہا تے بات خلیل آکھا کہ رب نے تاکہ نہ میری گل آئی باتیں کوئی ابری اس آکے سوڑے ہن تو ٹور جا میں جانا تے رب جانے اور جڑا میری مان کے بانا فرشتوں گواہ بن جاؤ پھر میں او دے بیڑنا مول پانا اے تکو میں ان ملک ہی پانا حاجرہ نے بمنے نا اس نے صبر نہ آئے ہائے اتے ساری دنیا دوڑے گی اے پتر واسطے بھی دوڑ دیئے میں حج دے رکن پیا بنانا آئے ہائے حج دے اور حج کا بڑا رکن دوسرا یہی ہے جی علماء بیٹھے ہیں بسم اللہ بڑا تو وقوف عرفہ ہے نا بڑا حج کا رکن وہی ہے احرام تو شرط ہے نا جی اس کے بغیر تو حج ہوتا نہیں وہ شرط میں شامل کر لے یا فرض بھی کئی لکھتے ہیں چلو شرط ہے احرام باندھنا وہ حج کے لیے شرط ہے اور دو ہی تو فرض ہیں بڑا فرض ہے وقوف عرفہ میں شاہ جی اور دوسرا کیا ہے واپسی پر بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ پہ دوڑنا یہ فرض میں شامل ہے یہی تو دو بڑے فرض ہیں حج کے اللہ نے اس میں لکھ دیا حاجیا میدان عرفہ ایک نہیں بلکہ مہینہ پورا بھی گرمی ستا رہو لیکن جب تک میری حاجرہ کی ادا کو ادا نہیں کرے گا میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا یار آیا نا رب او یارا اس وقت تو چلو پانی نہیں ضرورت گیا زمانہ گزر گیا ہن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں حاجیاں پانی ہے نا ہن تو اتنے ماربل لگے پہ جناب ٹھڑیاں ماما تے او مزے نے مزے ہی لیکن فرمان نہیں اچھا آکھیا کی اس آکھیا سے انج کرنا انج کر معذور ہے بیچارہ بیمار ہے لاغر ہے وہ تو علادہ پھر فرمایا جب چنگا ہٹا کٹا نا ٹھیک ٹھاک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے تو پھر انج کر اپنی مرضی نہ کریں انجی دوڑی جو میری حاجرہ دوڑی ہے ہائے 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 وہی ٹور رکھنا وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں سب فرمایا وہی ٹور رکھنا اپنی مرضی نہ کریں کہ نہیں 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 جی کوئی مسئلہ نہیں فرمایا نہیں 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 مجھے وہ ادا پسند ہے نا جیسے میری نبی کی بیوی دوڑی ہے پیغمبر کی ماں دوڑی ہے 7 چکر لگائے آئے ہیں حضور قبلہ شاہ جی عالم دین بھی ہیں توڑے بچیاں پڑھانے بھی نہیں سکول ماسٹر بھی ہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اردو نہیں کتاب نہیں بیک سائڈ پہ لکھے ہوا پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کو ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد شاد باد منزل مراد پرچم ستاروں او ہلال رہبر یہ سارا لکھا قومی ترانہ جی حفیظ جلندری نے لکھا ہے جناب حفیظ جلندری نے حفیظ نے نعتیں بھی بہت لکھی ہیں یہاں حفیظ بولتا ہے جی بولتا ہے حفیظ کہتے کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی شاہ جی میں آپ کو سبق سنا حفیظ نے منظر کشی کیا کہ مائی صاحبہ کدی اس سمت جامن کدے ہوتے کدے سواتے جان کدے مرواتے کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی پتر دا خیال آوے نہ مڑ کے آوے جانا 7 چکراں تو بعد پتر اسماعیل دے قریب آئیاں تکی ویکھیا فرمایا قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا 7 چکراں تو بعد مائی صاحبہ پتر دے قریب آئیاں ویکھیا آئے ہائے اسماعیل پاک دے پیراں ہیٹھو پانی جاری
قدرت دی آواز آئی پانیاں جلدی کر اے جملہ سنیو پانیاں جلدی کر میرے یار کملی والے محمد مصطفیٰ دے نور دے امین اسماعیل رسول اللہ کے نور کا امین ہے وہی نور منتقل ہو گئے میرے نبی دے نور دے امین دے پیر پہ لگ دے نہیں جلدی کر پیرانو چوم لے پانی نے جوش ماریا خلیل اللہ دے پیرانہ لگا تے قیامت تک اللہ نے تبرک بنا دیتا کی بنا دیتا جی تبرک نبی کے پیروں سے لگا پانی عام ہی ہے اے حاجی مڑ کے آنگے میں بھائی اختر جدون دا ذکر کیتا ہے او ہوئے یا کوئی اور ہوئے حاجی آنگے ملن جاؤ گے ہاں مرزا صاحب مڑ کے آیا سی گئے حاجی آنے نے پھر حاجی کی کر دے لے یار اے پانی بھی اے کھجوراں کھا پوچھنے حاجی جی 11.5 12 13 14 لاکھ روپیہ لایا نے اے پانی آدھا نے تے قاضی آباد مرزا جی اتنے ٹوول جے لگوائے نے اتھے بھی پانی موجود ہے مرزا صاحب کہنگے مولوی صاحب عام پانی نہیں ایو پانی جنہیں نبی دے پیر چمے نہیں یہ عام پانی نہیں ہے خبردار مولوی صاحب پانی نے سمجھی اللہ نے کیا ہے پانی اس وچ اللہ نے 2 تاثیرہ رکھ دیتیاں نے کیونکہ ماں دے دودھ وچ بھی 2 تاثیرہ کیوں جی مفتی صاحب 2 بچہ دودھ پیندے بچے دی پیاس بھی بھوک بھی ختم ہو دیئے فرمایا پانی وچ 2 تاثیرہ رکھ دیتیاں نے اویا حاجی تو پیے گا تیری پیاس بھی مک جائے گی بھوک بھی مٹ جائے گی نالے جتنا مرضی پی لے تیرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا یہ بیماری بھی نہیں کرتا اے روزے پانی پاکستانی پانی 2-3 گلاس چاڑنا تو بعد لمحہ پہ رہنا مرزا جی ہاں جی ترابیاں تے اجنا ہے شاہری پوچھنے بھائی خیر ہوئے ترابیاں تے نہیں آیا او جی شاہ جی پانی اتنا بھی بیٹھا بس اٹھونی نہیں ہویا بھائی پاکستانی پانی نے کتھے اٹھن دینا پھر اے لئی نہ سارا گندہ پانی ہو مرزا جی ناراض نہ ہوئے یہ سارا ہے تو معاملہ تو ہوئی ہے نا یہ پینے نا یہ تو انہوں نے مہربانی پہ نہ فلٹر کر کے زمین میں فلٹر ہو جاتا ہے انہوں نے نہ ہوئے چھوڑ دیو چھوڑنے والے پتر تسی بھی نہ ہو تے ماما بہنا کی بھی میری اپیل ہے گرمیان بڑا ڈاڈا تے اگر سامن بدرو بھی آنا پہنے پانی نہیں کمی اور حسنے مہربانی کرو جڑا آدھا گھنٹہ لبنا نے نا اپنی بالٹی بھارا تے پھر ٹوٹی بند کر مہربانی کر ایسا گلی ضائع نہ کر ویٹ نہیں یہ بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا یہ جڑیاں ماما بہنا پانی ڈولنی ہو نا ٹھیک ہے اس کو اس چیز کی قدر نہ ہو نا پھر موٹر جو ہے نانی خراب ہو سنے نا تو پھر فونا کر سو تو پھر گالاں کر سو نا ٹیول ہے چودھری بیٹھا پا ہاں تو بھی گالاں کر سو خیر تو لگنی نہیں کوارے بندے کیڑی گال ہے جی کوارے بندے گال ہے ہی کوئی جتنی مرضی پہ کٹو اس وجہ تو اساں بھی برا بلاک سو تے بہتر نہیں بندنیاں بچیاں بڑھو تسی جڑیاں باہر سنی پہ تسی تھوڑا پانی ڈولو نہ قدر کرنا بچانا ایسا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ علماء بیٹھے ہیں یہ پانی کی اس طرح بے فضول ضائع کرنا یہ بھی گناہ ہے اس کا بھی حساب لیا جائے اے وضو واسطے ذرا زیادہ پانی خرچ یہ بھی حساب لیا جائے گا علماء فرماتے مسائل پڑھے نا وضو جس کے لیے اللہ کے لیے تو نماز اس نے حساب ہو سی تے تو جڑا گلی پہ ڈولنی ہے سارا ضائع بھی کرنی تے ٹوٹی کھولی بھی ہے بھائی چلو جی بل تو اونج بھی دیونا ونجن دے یہ گناہ ہے گناہ باز آ جائیں عورتیں مائیں بہنیں کیونکہ گھر میں ہوتی ہے یہ میں مسئلہ بیان کروں ناراض نہ ہوئے ہو تے پھر مہربانی کرے ہو گھروں جھاڑو دے کے اپنا فرض دو کہ جڑا گلی وچ گند پانی ہو یہ بھی بندیاں بچیاں بڑھو بارو جنا آسی ہے تے پیر بار گلی جی آگ لگ کے آسی نے کوئی جہاز تو نہیں اٹھ کے آسی ٹھیک ہے قاضی آباد ڈاکٹر دین جہاز بھی ہیں نا امیر علاقہ جہاز بھی سوچ پونگانے لیکن ہن سارے گھر جہاز تو نہیں یار باقی پیدل ہیں نا جنہاں نے جا کر جہاز ہے نا مبارک ہوئے ہاں وہ آخنے جڑے ماں آخری یہی میرا پتر وڈا جے جمیا کوئی نہیں اے جڑے جمنے نال ہی تے آخنے وہ غریب ہیں جی غریب ہو تو ہن چھٹیاں ہوئیاں نے نہ منس نے نہ فیس والے غریب ہو تو کیوں داخل کرا جی جا کو تو فیڈر بھی نہ شوق بڑا ہی میں پرائیویٹ کراواں تو بعد ہن فیس باہر نہ چھٹیاں نہیں بھی پیسے گھیس نوں تے ماں وہ شوق ہے میں پیلٹ بنا سا لیکن گل مقدر نہیں وڈا ہو کے پیلٹ تو نہیں بنیا جہاز بن گیا آکھو سبحان اللہ ہاں جی ہے تے شاہرہ کل تو ماشاءاللہ ظفیر صاحبی کل تو ماشاءاللہ ایتے تو سارا بیسمنٹ ہی سارا جہازہ نے تھی نا داڑھی ان تکے نہیں رہنے ایتے لینڈ اتنی ہونی نا جی ہاں اللہ تسی تو 9-10 ون ڈرے ہو نا بھئی جہاز آئے نا انڈیا لے
اتنے ماشاءاللہ روز ہی نہ بارڈر ہے، اتنے جہاز روز لینڈ ہو رہے رانے جناب، بالکل ہیں جی، بالکل وہ بھی حکمت عملی نا جی، وہ بھی یہ سیاسی چالے ہیں نا وہ بدلتے رہتے ہیں، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، وہ بدل شاعری ٹھیک آکھ رہے ہیں بالکل اللہ۔ اچھا جی گالوں ختم کرنے ہیں، 12:15 ہو گئے، ٹائم بھی ہو گیا دعا۔ اب کیا ہوا کہ تبرک جی، تبرک یہ نبی کے پاؤں اس نے چومے ہیں جی جی، تو یہ تبرک ہو گیا ہے۔ اور واقعتاً یہ پریکٹیکل جی، پریکٹیکل یہ مرزا صاحب سارے یہ جو آج کے لیے گئے، میں تو فرسٹ ٹائم 1990 میں گیا تھا، 4 مہینے میں نے ڈیوٹی بھی کی وہاں خدام میں، او بڑیاں موجہ لوٹیاں، یقین جانو جی مفتی صاحب تسی بھی گئے ہو، اللہ پھر لے جائے، سارے لے جائے، مرزا صاحب اللہ سب کو لے جائے، ریاض صاحب سارے جو علماء بیٹھے، علامہ شبیر صاحب بھی گئے، یقین جانے بھائی جتنا مرضی وہاں پیو نا جی، 2 چیزیں نہیں ہوتی ہے، نہ طبیعت میں بھاری پن آتا ہے، نہ پیٹ پھولتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے برکت اور رحمت، یہ کرم، یہ شفا زمزم میں رکھی ہے۔ اتنی گالیں پھر 2 ہی تحفے آنے، حاجی مرزا صاحب اور آنے، مولوی صاحب پیسے تو بہو لائن، پر 2 ہی چیزیں آنیاں، یہ مدینے کا تبرک حضور کے شہر کی کھجور کھائیں، اور یہ مکہ پاک کے شہر کا زمزم پانی پئیں۔ یہی 2 میں تحفے تانے واسطے آنے بھائی سنگیا، کھا کھجور بھی گئے نا سرکار نے شہر دی، یہ بھی شفا ہے، اے پانی بھی پی، اے زمزم 2 ہی۔ اللہ اکبر۔ لے او سجنوں حوالے رب دے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھیرے ملان